اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 14 سپٹمبر 2014 مطابق 18 ذی القعدہ 1435 ہجری بروز اتوار ابھی نماز فجر میں سورہ کہف کے آخری رکوع اور سورہ مریم کے پہلے رکوع کی تلاوت کی گئی۔ انہی تلاوت کردہ آیات میں سے سورہ کہف کے آخری رکوع کی جو آیت ہے آج اس کا شان نزول اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کی طرف رہنمائی کی اور ہماری ہدایت کی اسی پر درس ہوگا۔ کل بھی اسی آیت پر درس تھا۔ آج اس آیت میں وہ پہلو جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جو اس آیت کے شان نزول کے اندر مفسرین نے ذکر کیے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے آیت کا ترجمہ سورہ کہف کی آخری آیت، پھر اس کے بعد اس کی ترجمانی اور اس کی اہم باتیں۔ ارشاد باری تعالی ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اس کے بعد کی آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلكم، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں۔ یوحى الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو اچھا عمل کرنا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کو اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ کل تفصیل سے اس پر بات آئی تھی کہ جس شخص کی یہ تمنا ہو، جو اس بات کا تمنائی ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کا دیدار کرے، اس حال میں کہ اللہ اس سے راضی ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہو، تو اس کو اپنے اندر دو صفات پیدا کر لینا چاہیے۔ ایمان کے بعد یہ دو صفات اگر اس نے اپنی زندگی میں پیدا کر لیں اور ان کا مظاہرہ ہر وقت وہ کرتا رہا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کی یہ بات ہے، اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے کہ وہ ضرور اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار ضرور اسے ہوگا، اور اللہ خوش ہو کر اپنا دیدار اسے نصیب کریں گے۔ وہ دو صفات جن پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، قیامت کے دن جن پر اللہ کی ملاقات ہوگی اور جن پر اللہ کا دیدار ہوگا، وہ دو صفات ہیں کہ اپنے عمل کو نیک بنائیں، یعنی سنت کے مطابق بنائیں۔ مفسرین نے عمل صالح کی یہی تشریح کی ہے کہ وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اپنی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کریں،
کسی عمل کو بھی اپنے ایسا نہ ہو وہ عمل جس کے اندر کے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہو جائے، یعنی اس کا خیال دل میں آ جائے، اس کو خوش کرنے کا خیال آ جائے اس عمل سے دل میں، اور یہ خیال آ جائے کہ میرے اس عمل سے لوگ خوش ہوں، میرے اس عمل کو لوگ دیکھیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ دیکھو میں کیسی عبادت کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات دو باتوں سے ممکن ہے، ایک اپنے عمل میں صالحیت لائیں، عمل کو صالح بنائیں، اور عمل صالح جب ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بنے آپ کے، آپ ان کو اپنا صاحب بنائیں تو پھر عمل صالح بنے گا۔ نبی کو صاحب بنائیں گے تو پھر عمل صالح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی قرآن مجید میں صفات جہاں بہت سی بتائیں، ان میں ایک صفت صاحب بھی بتائی، وما صاحبکم بمجنون۔ صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو۔ تو نبی کو ہم اپنا صاحب عملی طور پر نہیں بناتے، نبی کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھتے، نبی کے ہم ساتھ نہیں رہتے، صرف نبی کو اوکیجنلی، پارٹلی اور ٹریڈیشنلی ہم اپنا صاحب بناتے ہیں۔ نہیں، نبی کو اپنا صاحب ہر لمحہ بنائیے، یعنی ان کی سنتوں کے مطابق اپنے عمل کو کیجیے، اور دوسرا جو بھی عمل کریں اس کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے پاک رکھیں، شرک سے پاک رکھیں، کہ اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہو اور شرک نہیں ہو۔ دعا بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، دعا اللہ ہی سے مانگی جائے، اور سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا جائے، خدا سے مانگنا اور خدا کو ماننا، اور سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے کرنا، تو عبادت میں شرک نہیں ہو اور عمل میں صالحیت ہو۔ اب اس ضمن کے اندر یہ بتانا ہے کہ اس آیت کی شان نزول میں صحیح مسلم میں، بخاری میں، مسند احمد میں، ترمذی میں، تفسیر مظہری میں اور مستدرک الحاکم میں جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں جو شان نزول بتائے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص نے جہاد میں شرکت کی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بہادری سے لوگ واقف ہوں، تو خوب اس نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہا ہے اور بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور اپنی جان اس نے جوخم میں ڈال دی ہے، لیکن اس کی نیت چونکہ درست نہیں تھی، نیت کے اندر ریاکاری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا تمنائی ہے وہ عمل نیک کرے اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پر گویا جہاد کو بھی عبادت کہا، جہاد کو بھی عبادت کہا کہ جہاد بھی ایک طرح کی عبادت ہے، کیونکہ اس میں بندہ اللہ ہی کے کلمے کو، اللہ ہی کی بات کو بلند کرتا ہے کہ اس لیے تم جہاد کرو، اس لیے لوگوں سے لڑو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم لوگوں سے جہاد کرو تاکہ شرک کا فتنہ باقی نہ رہے اور سارا کا سارا دین، ساری کی ساری اطاعت بس اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔
تو جہاد کی غرض اور جہاد کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ اللہ کا نام اور اللہ کا کام، اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر عام ہو، لوگ شرک سے بچیں اور توحید پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے عبادت کی اور خوب عبادت کی، اچھی طرح عبادت کی، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میری اس عبادت کو ذرا لوگ دیکھیں بھی، لوگ واقف ہوں کہ دیکھو میں کتنی رکعت، کتنی نماز پڑھتا ہوں، کتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، کیسا میں تہجد گزار ہوں، کیسے میں دین کے اور خیر کے کام کرتا ہوں، کام اچھے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی مرضیات کے کام کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ان کاموں سے لوگ ذرا واقف ہوں، میری تعریف کریں، میری تعریف کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ بات آئی ہے۔ تو بہرحال بات جو بھی ہو، اس میں خلاصہ یہی ہے کہ آپ کے عمل میں نیت آپ کی درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے عمل میں نیت درست نہیں ہے، نیت کے اندر ریاکاری ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر چھوٹا شرک، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ ریاکاری، جو بھی عمل کرو، نیک عمل، خیر کا عمل، اس کو دکھلاوے کے لیے کرو، دل میں یہ خیال آئے کہ میری پبلسٹی ہونا چاہیے، پبلسٹی ہونا چاہیے۔ آج یہ بیماری ہماری قوم کے اندر، اور خاص طور سے 4 پیسے والے جو لوگ ہیں، وہ جو خیر خیرات اور اچھے کام اور بھلے کام کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میری اس بات کی زمانے کو خبر ہو۔ حج کو جا رہے ہیں تو تصویر کے ساتھ جا رہے ہیں، پورے سب کو باخبر کر کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے ڈبل سائز کی تصویر آ رہی ہے کہ حضرت تشریف لے آئے۔ ہاں، اور پھر اب یہ آرزو ہے کہ الحاج ضرور میرے نام کے ساتھ لکھا جائے۔ نہیں، جو بھی عمل کرو اخلاص۔ مسجد کے اندر تعاون ہو رہا ہے تو آرزو ہے کہ ضرور میرا نام سب سے پہلے لکھا جائے۔ کوئی کسی کو تعاون کر رہے ہیں، صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، تو آرزو ہوتی ہے کہ میری پبلسٹی ہونا چاہیے۔ اگر کسی غریب، یتیم اور یسیر کی شادیاں کر رہے ہیں تو آرزو ہوتی ہے کہ اس کو پبلسٹی ضرور ہو اور اخبار میں ضرور یہ خبر آنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ساڑیوں کی تقسیم ہو رہی ہے رمضان میں، بھلا ہی وہ زکوٰۃ کی ساڑیاں ہیں، 200 300 روپے کی ساڑیاں ہیں، لیکن جب تک کہ بھیڑ جمع نہ ہو جائے حضرت کے گھر کے ایسا ڈور کے سامنے اور کیمرہ مین نہ آ جائے، اس وقت تک وہ ساڑیاں تقسیم نہیں ہوتی، وہ خیر خیرات تقسیم نہیں ہوتے۔ وہ جو پیکیج ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، کچھ پیکیج بھی لوگ تقسیم اب تو کرنے لگے، کوئی 1500 کا، کوئی 2000 کا، کوئی 3000 کا، کوئی 500 کا جو پیکس دے رہے ہیں، وہ بھی رکھے رہتے ہیں جب تک کہ پبلسٹی نہ ہو، کیمرہ مین نہ آ جائے، لوگوں بھیڑ نہ ہو جائے۔ اب دھوپ کے اندر وہ اپنے گود میں بچے کو لیے ہوئے چلچلاتی دھوپ میں، کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ روزے میں بھی ہوتی ہے، اب وہ کھڑی ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ بیماریاں آ رہی ہیں۔ شادی بیاہ، اس کے اندر بھی اگر اللہ نے 4 پیسہ دیے ہیں تو یہ آرزو ہوتی ہے شادی یونیک کروں گا،
میری شادی بالکل یونیک ہونا چاہیے، ایسی ڈش دوں کہ وہ ڈش آج تک پورے حیدرآباد میں کسی نے کھائی نہیں ہو، کوئی اس سے متعارف نہ ہو، یہ لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ دیکھو ہم بھی کچھ ہیں، آئی ایم سم تھنگ۔ اس طرح بھی یہ بھی خیال، یہ سب ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، یہ ریاکاری عکارت کر دیتی ہے ہمالیہ کے برابر اعمال کو، عکارت کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں، صدقے خیرات کے اندر اگر یہ نیت ہے آپ کی کہ میرے اس عمل سے لوگوں کو ترغیب ہوگی اور لوگ میرے اس عمل کو دیکھ کر، یہ صدقہ اور خیرات کے عمل کو دیکھ کر لوگوں میں ترغیب ہوگی اور وہ بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے، اس نیت سے اگر آپ صدقے اور خیرات کر رہے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں تو بے شک یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ ترغیبی عمل ہے آپ کا۔ انما الاعمال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ شادی کری، کئی ہزار لوگوں کو اس کے اندر مدعو کیا اور خوب اس کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اور ولیمہ مسنون ہیں، مسنون طریقے پر ولیمہ ہیں، سادگی کے ساتھ ہم ولیمہ کر رہے ہیں، اور جو اس میں خرچ ہوتا وہ فلاں فلاں اتنی یتیم اور غریب بچیوں کی شادیوں کے اندر ہم دیں گے۔ لیکن حضرت کی جو شادی ہوئی ہے، جو شادی کی ہے، وہ شادی معلوم ہوا اس میں لاکھوں روپیہ خرچ ہو گئے اور خوب اس کی پبلسٹی ہوئی۔ آدھی بات جو ہے ریاکاری کی اور آدھی بات سنت کے مطابق نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو، پورے داخل ہو۔ جہاں مطلب کی بات آئی تو بڑی سادگی ہے، دینے کی بات آئی نہیں صاحب ہم تو سادگی کے ساتھ کریں گے بات، شادی بچی کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ کریں گے، ہاں۔ اور جہاں لینے کی بات آئی تو پھر مینو میں آپ ذرا بتائیے کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ ذرا بڑے بڑے ہیں، کھانا اچھا دیجئے، شرم نہیں آ رہی؟ بھیک مانگ رہے ہو ماڈرن طریقے پر، تم ماڈرن فقیر ہو، اپنے آپ کو بھکاری کہو، بھکاری سمدی مت کہو، بھکاری کہو، یہ تم ماڈرن فقیر ہو کہ ہمارے ذرا فلاں تعلقات والے ہیں، کھانا اچھا دیجئے، بس ہماری یہ خواہش ہے، کھانا اچھا دیجئے۔ معلوم ہوا اس کا 5 لاکھ کا خرچہ کرا دیا، 5 لاکھ کا خرچہ کرا دیا، یہ بھی ہو رہا ہے، ہاں۔ اور شادی خانہ اولڈ سٹی کا نہیں، نیو سٹی میں شادی خانہ ہو اور بالکل جو ہے اے سی والا، ایئر کنڈیشن ہو، فلاں ہو۔ کس کا جا رہا ہے؟ دوسرے کی جیب پر بوجھ بڑھ رہا ہے، شان اپنی بتا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی زبردست ریاکاری ہے۔ یہ ایسی ریاکاری ہے کہ آپ کی یہ ریاکاری دوسروں کے لیے درد سر اور تکلیف کا سبب بن رہی ہے۔ فرسٹ ڈیلیوری فرنانڈیس میں ہوگی، ہاں کرو، آپ کو کون منع کر رہے؟ آپ جہاں چاہیں وہ کریں، لیکن بل جو ہے آپ اپنی جیب سے دیجئے۔ نہیں، یہ عجیب رواج ہے یہاں پر کہ فرسٹ ڈیلیوری کا جو ہے پورا خرچہ ماں باپ اٹھائیں گے۔ اب وہ بیچارہ غریب ہے، ایک واچ مین ہے، اس نے شادی کری جوڑ کے اور شادی میں قرض دار ہو گیا، قرضہ لے کے کری، جوڑ کے شادی کری۔ معلوم ہے اس آدمی کو کہ یہ اور اس کی بیوی دونوں جو ہیں خدمت کر رہے ہیں، چوکیدار ہیں، باپ جو ہے وہ واچ مین ہے، ماں جو ہے مدرسے کی خادمہ ہے، معلوم ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود ڈیلیوری کا خرچہ تو آپ ہی کو اٹھانا ہے، فرسٹ ڈیلیوری کا۔ اور وہ بیچارہ اس میں پھر ہزاروں کا قرضہ لے کے پھر قرض دار ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب اس کی تنخواہ مختصر،
اس نے جو قرضہ لیا ہے وہ آدھی تنخواہ اس قرضے میں چلی جا رہی ہے. اس سے پہلے ستوا سا کرو. ہاں یہ سب ہو رہا ہے. بڑی شرم کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ وہاں بھی دیکھا جہاں تسبیح و زنار ہے, حج اور عمرے ہیں, عشق رسول کے دعوے ہیں, ہاں بڑے بڑے دعوے ہیں, یہ سب وہاں ہو رہا ہے. یہ کہاں سے آیا کہ پہلی ڈیلیوری کا خرچہ جو ہے ماں باپ کے اوپر ہے؟ یہ کہاں ہے؟ لڑکی کے ماں باپ اٹھائیں پہلی ڈیلیوری کا خرچہ؟ یہ کہاں ہے؟ اور شادی کے اندر کھانا ہو, لڑکی والوں کو کھانا دینا ہے اور بہترین دینا ہے, یہ کہاں ہے؟ تو ریاکاری نئے نئے انداز سے, نئے نئے روپ دھارن کر کے ہماری عبادتوں میں بھی گھس گئی, ہمارے معاملات میں بھی آ گئی. اور اس کا وبال یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارہ غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ امیروں کی یہ جو باتیں ہیں اس کے لیے درد سر بن رہی ہیں. کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ سوئسائڈ کر لیتا ہے. اس کی بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں, کوئی بچے خودکشی کر لیتی ہے کہ جوڑے کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے میرے باپ کتنا پریشان ہو رہا ہے, کتنی فکر ہے اس کو. لوگ آتے ہیں, سب چیزیں ہیں, بہت اچھا ہے, پڑھی لکھی ہے, یہ ہے وہ ہے, سب ہے, لیکن غریب ہیں, کچھ ملے گا نہیں. تو پھر اچھی جگہ رشتے نہیں ہو رہے. اکثریت ایسی ہے, لیکن الحمدللہ اب کچھ ٹرینڈ بدل رہا ہے. ہاں نوجوان جو آ رہے ہیں, کچھ نوجوانوں میں اب یہ بات اٹھی ہے, یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بالکل جوڑے گھوڑے نہیں, ریاکاری نہیں, بالکل سادگی کے ساتھ, ایسی سادگی کہ ہمارے جیب پر بھی خرچہ نہیں, دوسرے کے جیب پر بھی بار نہیں. یہ تو سادگی ہمیں وہ پسند ہے جس میں ہمارا بھلا ہو رہا ہو. بڑا مطلبی ہے انسان, وہ باتیں سادگی کی لیتا ہے جس میں اس کا بھلا ہو رہا ہو. سادگی سنت کے مطابق ہو. آپ کو معلوم نہیں, اللہ کو سادگی بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی نے کہا سادگی ایمان کا جز ہے. ساری باتیں بتائے گا, ساری باتیں دینے میں سادگی, اور لینے کے اندر وہ سادگی کہاں گئی, وہ سنت کہاں گئی, وہ سب ختم. تو ریاکاری چاہے کسی میدان کے اندر ہو, اپنے عمل کے اندر یہ وصف نہیں آنا چاہیے. یہ ایسی بری بلا ہے, عبادتوں کو کھا جاتی ہے, دیمک لگا دیتی ہے. یہ آپ کے ہمالیہ کے برابر جو کام ہیں, جو اعمال ہیں, ان کو بھی یہ ریاکاری جو ہے برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اب رہی بات اس بات کی کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے, صاحب کیا کریں مولانا, ٹرینڈ یہ ہے اگر نہیں کریں لڑکی والے تو بچیاں بیٹھی رہیں. یہ سوال اٹھتا ہے, یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے. آپ کہہ تو رہیں باتیں تو بڑی اچھی ہیں, لیکن پریکٹیکل ہوتا نہیں ہے. ہم اگر یہ ایسا نہیں کریں گے, زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, بچی ہماری گھر بیٹھی رہے گی. آپ کے ایمان کو درست کرو, آپ رب کے اوپر اپنا یقین کو درست کرو, اللہ کے نبی کی سنت پہ چلیں, اللہ کے وعدوں پر یقین ہو, اور آپ کا نقصان ہو جائے نہیں ہو سکتا. رب کے حکم کے ادا کرنے میں, نبی کی سنت کو ادا کرنے میں بچی گھر بیٹھتی ہے, بیٹھی رہے, لیکن میں رب کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کروں گا, نبی کی سنت کے خلاف نہیں کروں گا. اپنا یقین درست کیجیے, آپ ایمان درست کیجیے. دیکھیے گھر آ کر دستک دے کر, پیر پڑ کے, ہاتھ جوڑ کے, انشاءاللہ بڑی عزت کے ساتھ آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے لے کے جائیں گے. لیکن ایمان اور یقین کی بات ہونا چاہیے. ایمان ہمارے پھسپھسے ہیں, کمزور ہیں. نہیں صاحب ایسا نہیں کریں تو کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بچیاں بیٹھی رہیں گی, نہیں. ہاں, اور پھر اتنا ایمان کمزور ہے کہ بعض اپنی بچیوں کو اچھے گھرانے میں ان کا رشتہ ہو, ہجرت کر جاتے ہیں, مائیگریٹ کر جاتے ہیں, اولڈ سٹی سے نیو سٹی چلے جاتے ہیں. کیوں نہیں, ذرا وہاں شان سے 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ کا انہوں نے گھر لیا, بڑی ایک بنگلہ لیا,
اور پھر جھوٹی شان وہ سب. ہاں اب اچھے رشتے آئیں گے. بھائی صاحب بن گئے ہیں، شان والے ہیں، اولڈ سٹی کے اندر کوئی اچھے رشتے نہیں آئیں گے. یہ سب چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. نکالو، اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤ، اللہ کے احکام کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کی رضا کو اپنی رضا اپنی خوشی بناؤ. انشاءاللہ تم رب کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤ گے، اللہ تمہاری خوشی کو زمانے کی خوشی بنا دیں گے. بس اللہ مجھے بھی اس پر اپنے کرم سے عمل کی توفیق دے اور استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے اور عمل کی توفیق دے. اللہ کے احکام پر استقامت بہت ضروری ہے. اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے استقامت، صبر اور تحمل بہت ضروری ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پالنہار اللہ ہے اور پھر اس بول پر جمے بھی رہے، اس کا ثبوت پیش کیا کہ ہاں آپ رب کو اپنا رب مان رہے ہو، رب کو اپنا خالق مان رہے ہو، رب کو اپنا حاکم مان رہے ہو، رب کو اپنا معبود مان رہے ہو، ہاں رب کو اپنا فرما رواں مان رہے ہو. یہ ثبوت پیش کیا کہ کوئی عمل بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا. یہ ہے استقامت. جو عمل ہوگا ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو ان کے نبی نے کہا ہے جیسا چل کے بتایا ہے ایسا ہوگا. یہ استقامت ہے. اس کا خیال رہے، یہ استقامت ہے. اور استقامت نام ہے اللہ کے احکام کو، اللہ کے احکام کو اللہ کی مرضی کے مطابق بر وقت اور ہر وقت حسب استطاعت ادا کرتے رہنا. اس کا نام استقامت ہے. استقامت نام ہے اللہ کے حکموں کو زندگی کے تمام میدانوں میں حسب استطاعت بر وقت اور ہر وقت ادا کرتے رہنا، انجام دیتے رہنا. اس کا نام استقامت ہے. اور استقامت کو علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بتایا، ہمارے اسلاف نے یہ لکھا کہ استقامت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. ہاں اللہ کی دوستی اسی سے نصیب ہوتی ہے، استقامت سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے الفاظ کہے کہ جو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت کا ثبوت دیا، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے. یہی الفاظ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے بھی کہیں، اور یہی الفاظ استقامت، استقاموں کے ولیوں کی صفت بھی بتائی ہے. یہ آیت جو ہم نے پہلے پڑھی تھی ابھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم، کے بعد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ استقامت ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دوست بنتے ہیں، اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ دوست بنتے ہیں. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جنہوں نے استقامت کا ثبوت دیا اور اپنے رب کو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو استقامت سے ولایت نصیب ہوتی ہے. اور استقامت نام ہے ہر وقت اللہ کے احکام کو، اللہ کی رضا کو بس اپنے سامنے رکھنا، اس کی خوشی کو سامنے رکھنا. انشاءاللہ اللہ کی خوشی کو آپ اپنی خوشی بناؤ گے، اللہ آپ کی خوشی کو زمانے کی خوشی بنائیں گے. اور اگر آپ نے اللہ کی خوشی کو پیچھے رکھا تو پھر آپ کی خوشیاں بھی سب پیچھے ہوتی رہیں گی. اب اس پر ہمارے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن کے جو مؤلف ہیں، اللہ ان کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے. تفسیر لکھ کر انہوں نے معارف القرآن واقعی بہت بڑا کام انجام دیا. اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کو بڑی مقبولیت دی.
پورے عالم اسلام میں اس تفسیر کو بڑی مقبولیت دی، اردو تفسیروں میں بڑی مقبولیت ملی اور اخلاص کی بات چل رہی ہے۔ اخلاص اس آدمی کا یہ تھا کہ اپنی اس تفسیر کو جو 8 جلدوں کے اندر ہے، اس کے چھپوانے کے اندر مولانا کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑا۔ مکان بیچ دیا اس نے کہ میرے رب کا کلام اگر اللہ کے بندوں تک پہنچے اور وہ اس سے فیضیاب ہو جائیں تو بس یہ میری سعادت ہے۔ یہ ہے وہ اخلاص ان کا کہ اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی۔ انہوں نے سورہ کہف کی اس آخری آیت کے اندر جو احادیث جمع کی ہیں ریاکاری کے اوپر، وہ دل چاہا کہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اور پھر انہوں نے اس سورت کے ختم پر جو چند سطریں لکھی ہیں جس وقت یہ تفسیر ختم ہوئی ہے، اس میں ان کا اخلاص کیا جھلک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بتاؤں، اس لیے آج میں یہ لے آیا۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کا شان نزول جو روایات حدیث میں مذکور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی ریا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح علی شرط شیخین فرمایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔ اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی دنیا نے کتاب الاخلاص میں طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا تمنائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور ابو نعیم اور تاریخ ابن عساکر میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ جندب بن زہیر صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے، پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر آپ کے دل میں جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں ان نیکیوں پر یہ خیال آیا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، تو یہ ریاکاری ہے۔ خلاصہ ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے۔ چھوٹا شرک پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ سرایت کر جاتا ہے، اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض اور شہرت وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رساں نقصان پہنچانے والا بنا دیتا ہے۔ لیکن بعض دوسری صحیح احادیث سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے جائے نماز پر یعنی نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عبادت ہم کر رہے ہیں، کوئی ملاقاتی آ گئے، کوئی آدمی آ جائے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، تو کیا یہ ریا ہو گئی؟ تو کیا یہ بات بھی ریا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس استفسار پر فرمایا، ابو ہریرہ خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہیں اس وقت 2 اجر ملتے ہیں، ایک خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے، دوسرا اعلانیہ عمل کا جو اس آدمی کے آ جانے کے بعد ہو گیا۔ یہ ریا نہیں ہے، آپ خود عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی نیت اخلاص والی ہے۔ اب اگر انڈائریکٹلی لوگوں کو معلوم ہو گیا
تو یہ اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ کے اس نیک عمل کو آپ کے لیے اور نیک نامی کا سبب بنا دیا، اس میں اضافے کا سبب بنا، تو سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، انہوں نے کوئی کام کیا، سب کیا، اچھائیاں کیں، نیکیاں کیں، صدقہ خیرات کیے، پھر اب ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ذرا معلوم کریں، کیوں صاحب کیسی تھی میری شادی، میں نے بچے کی شادی کیسی لگی، بچی کی شادی کیسی تھی، آپ آئے تھے، کھانا کیسا تھا۔ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے تبصرہ سنیں ایسے لوگوں کے بارے میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یعنی یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کرا دی، عمل کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، نہیں چاہ رہا کہ ریاکاری ہو، نہیں چاہ رہا کہ ریاکاری ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دل اس کا یہ چاہتا ہے کہ یہ عمل جو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں ایسے ہی اخلاص والا میرے اس عمل کی لوگوں کو معلومات ہو، وہ بھی ایسے ہی اخلاص کے ساتھ عمل کریں، نیت اس کی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر بھی بشارت دیتا ہے۔ تفسیر مظہری میں ان دونوں قسم کی روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائیے کہ پہلی روایات جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہیں جب کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی خوشی رضا جوئی یعنی یا اپنی شہرت و وجاہت کی نیت کو بھی شریک کر لے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پر اپنے اس عمل کو اور بڑھا دے، یہ بلا شبہ ریا ہے اور شرک خفی ہے۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور بڑھا دیا، معلوم ہوا لوگوں پہلے دیے 10,000 روپیے، اب بڑھا، اس کا چرچا ہوا، ماشاءاللہ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور بڑی پبلسٹی ہوئی، اب یہ اور زیادہ ہو گیا، ان کا اب 20,000 ہے کہ لوگوں میں اور میری پبلسٹی ہو۔ اور بعد کی روایات ترمذی اور مسلم کی اس صورت سے متعلق ہیں جب کہ اس نے عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہو، لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مدح و ثنا کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مشہور کر دے، اللہ مشہور کر دے اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری فرما دے، تو اس کا ریا سے کوئی تعلق نہیں، یہ مومن کے لیے نقد بشارت ہے، یعنی قبول عمل کی دلیل ہے۔ آپ کی نیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو لوگوں میں پھیلا دیا، تو یہ نقد بشارت ہے آپ کے لیے۔ اب انہوں نے ایک کیپشن قائم کیا اور لکھا ریاکاری کے نتائج بد، اور اس پر حدیث کی وعید شدید۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھلاوا، پبلسٹی۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کر کے اس میں یہ زیادتی بھی نقل کی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے، اب یہاں یہ بات سننے کی ہے، عطا فرمائیں گے تو ریاکار لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزا اور بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اس کا بدلہ ہے یا نہیں، جاؤ جن کے لیے کیا تھا اب بدلہ بھی جاؤ انہی سے لے لو جا کے، یہ بات ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکا میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں، کہ کوئی مجھے میری عبادت میں کسی کو شریک کرے، جو شخص کوئی عمل نیک کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا، اور تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے، یہ بیماری ہمارے اندر آ رہی ہے،
4 پیسے جن کو اللہ نے دیے ہیں ان کے اعمال کچھ اسی طرح کے ان کے کارنامے ہو رہے ہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو لوگوں میں حقیر و ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو چاہتا ہے شہرت حاصل کرنا اپنے اس عمل سے، معاملہ الٹا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی یہ ریاکاری سبب بن جاتی ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں، وہ کیسے؟ جھوٹی شان، قرض لیا، یہ لیا وہ لیا، معلوم ہوا کہ بڑی اعلیٰ قسم کی یونک شادی کری، کیا ہوا؟ قرضہ اتنا لے لیا کہ ادا کرتے کرتے پریشان ہو گیا۔ وقت ایسا آیا کہ جو قرض خواہ ہیں وہ اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات بالکل غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ اس کو مسند احمد نے اور بیہقی نے شعب ایمان میں اس کو لکھا ہے، شعبی ایمان میں اس کو لکھا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حسن بصری سے اخلاص اور ریا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو۔ دل یہ میں چاہتے ہو نہیں جو نیکیاں کر رہا ہوں بھائی سب پوشیدہ رہیں، ظاہر نہیں ہوں، اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو۔ ہاں پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال لوگوں پر ظاہر فرما دیں تو تم یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے، احسان ہے، میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں، یہ سب آپ کا کرم ہے۔ اور حکیم ترمذی نے صدیق اکبر سے روایت کیا ہے کہ ایسا فرمایا، ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ ہوا فیکم اخفا من دبیب النمل، یعنی شرک تمہارے اندر ایسے خاموشی کے ساتھ مخفی طریقے سے آتا ہے جیسے چونٹی کی رفتار بے آواز آتی ہے۔ چونٹی کی رفتار میں آواز نہیں ہوتی۔ یہ شرک اصغر جو ہے، چھوٹا سا شرک ریاکاری کے ذریعے ایسا داخل ہو جاتا ہے، سرایت کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریا سب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تم 3 مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، بڑی بہترین دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ اس کا اگر کوئی سمجھ کر اس کا ورد رکھے تو اللہ اس کو ریاکار اور ریاکاری سے کی فہرست سے نکال دے گا۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ہاں چھوٹی سی دعا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اس حال میں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جانتے بوجھتے کوئی شرکیہ کام کروں، اور اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں ان باتوں کی جن کو میں نہیں جانتا۔ یہ دعا جو کوئی اپنا ورد کر لے، جو کام بھی کرے، خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، جو کام بھی آپ کریں 3 مرتبہ یہ دعا سمجھ کر پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ریا اور ریاکاری سے آپ کو نکال دے گا۔ سورہ کہف کے اب بعض فضائل اور خواص، اب یہ ختم ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے آج تکمیل کو پہنچائی کہ حضرت ابو الدرداء، اب اس کے فضائل بھی تھوڑے سے سن لیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہم نے آغاز میں بھی فضائل میں یہ بات بتائی تھی۔ مسلم شریف، مسند احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا، اور امام احمد، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو الدرداء سے ہی اس روایت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا اس کے قدم سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ سورہ پوری پڑھی اس کے لیے نور ہوگا زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک۔ اس کو ابن سنی نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پوری پڑھ لی، پڑھ لی تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اس کو حاکم نے
روایت کیا ہے اور اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے دعوات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، تفسیر مظہری سے اس کو لیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں، اب یہ بھی بہت نئی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آرزو ہوتی ہے کہ تہجد پڑھیں، لیکن اٹھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے، خیر کے کاموں کا ارادہ ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتے۔ تو بڑا بہترین نسخہ بتایا ہے، جن کی تمنا ہو، آرزو ہو آخر شب میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کی، سرگوشی کرنے کی، وہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخر شب میں اٹھنا آسان کر دے گا۔ ایک ٹیس سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اللہ پہلے آسمان پہ اس وقت آ جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی مصیبت کا مارا، مانگے میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی پریشان حال، مانگے میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اب تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرما دیتے ہیں وہ دیکھیے، اس میں بتایا کہ عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا۔ یہ آیتیں جو سورہ کہف کی آخری ہیں، فرمایا پڑھ لیا کرو، تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے، اٹھا دیں گے۔ کیا بہترین بات ہے، کیا بہترین بات ہے۔ نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے، یہ آیتیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نفل ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اوور ٹائم بھی کرنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور مسند دارمی میں ہے کہ زر بن حبیش رحمہ اللہ نے حضرت عبدہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بتایا گیا۔ ایک اہم نصیحت، ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ طرطوسی فرمایا کرتے تھے تمہاری عمر عزیز کے اوقات اپنے ہم عصروں سے مقابلے اور دوستوں سے میل جول ہی میں نہ گزر جائیں، کمپٹیشن میں نہ گزر جائیں۔ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کو اس آیت پر ختم فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بنائے۔ یہ انہوں نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ سطریں لکھی ہیں جس سے ان کا اخلاص جھلکتا ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ آج 8 ذی القعدہ 1390 ہجری بروز جمعرات بوقت ضحیٰ سورہ کہف کی یہ تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہی ہے کہ اس وقت قرآن کریم کا نصف اول سے کچھ زائد پورا ہو گیا، جبکہ عمر کا 74واں سال چل رہا ہے اور ضعف طبی کے ساتھ 2 سال سے مختلف امراض نے بھی گھیرا ہوا ہے اور افکار کا ہجوم بھی غیر معمولی ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے باقی قرآن کی بھی تکمیل کرا دیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تکمیل کرائی کہ پورے من الجنت والناس تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے تکمیل بھی کرائی اور اس کو چھپوائی بھی اور اس کو مقبول بھی کرا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، ہر قسم کی ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے عمل کو عمل صالح بنانے والا ہمیں اللہ بنائے، اور ہر قسم کے شرک سے، چھوٹے اور بڑے شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہماری اس محفل کو قبول کرے اور اس محفل میں آنے والے بھائیوں کو قبول کرے اور اس محفل
محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش بنائے، اور اس محفل کی باتوں کو جو شخص سنے، جو شخص دیکھے، اللہ اس کے سینے بھی ہدایت کے لیے کھولے، اور اس محفل کی باتوں کو جو لوگ بھی دوسروں تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ نے ان کو اس کی توفیق دی ہے، اللہ ان کے اس عمل کو بھی قبول کرے، اور اللہ ان کے لیے بھی اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا